الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر ہے، 59 نمبر سورت ہے، 28واں پارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول، جو رسول عطا کر دیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روک دیں، منع کر دیں، فانتہوا، اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اور حضور کی جو تقسیم ہے اس پہ اعتراض نہ کرو، اس کا مقصد یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ اللہ نے بنو قریظہ، بنو نذیر، فدق، خیبر، یہ وہ علاقے ہیں جو بغیر لڑے ہوئے فتح ہوئے۔ خیبر کو حضرت علی المرتضیٰ نے فتح کیا، قلعے کو، لیکن وہ ساری زمینیں جو تھیں ارد گرد ساری وہ بغیر لڑے ہوئے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ چلے گئے اپنی زمینیں چھوڑ گئے۔ فدق یا فدق جو کہتے ہیں، باغ فدق یا باغ فدق، وہ بھی اسی میں تھا۔ تو اب اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، بلکہ ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، عدل کرو، آپ عدل نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو پھر عدل کس نے کرنا ہے، کیونکہ میں نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس طرح صحابہ نے کہا ہم اس کو قتل کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، جانے دو، یہ دیکھنا ان کی نسل ایسی ہوگی کہ ان کا قرآن پڑھنا تمہیں لگے گا کہ ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ایسا قرآن ہی کوئی نہیں پڑھتا، ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں ایسی نمازیں ہی کوئی نہیں پڑھ رہا۔ لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور آج دیکھو وہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں، اور یہ اس وقت آپ نے فرما دیا کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جس طرح اس نے آج گستاخی کی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، آپ انصاف نہیں کر رہے، تو اس کی اولاد بھی ہوگی، وہی اس طرح کے لوگ ہوں گے، یعنی وہ بھی گستاخ ہوں گے۔ تو مال فے یا مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر لڑے ہوئے، محاصرہ کیا بنو نذیر کا، انہوں نے کہا جی ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح قریظہ کا، بنو قریظہ کا، اور یہ فدق اور خیبر اور اس طرح قرینہ، یہ سارے مال فے میں آئے۔ تو اب آپ یہ کرتے تھے کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ دے دیتے تھے، اور نئے مسلمانوں کو زیادہ دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے دل اسلام کی طرف رہیں، اسلام کے ساتھ محبت ان کی قائم رہے۔
ان کی محبت اسلام کے ساتھ قائم رہے۔ اب جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان پہ حضور نے زیادہ نوازشات کی، ایک ایک بندے کو کئی 100 گھوڑے دے دیے، ایک ایک بندے کو کئی 100 اونٹ دے دیے، کئی 100 بکریاں دے دی۔ مؤلفۃ القلوب، الف کہتے ہیں 1000 کو، الف کہتے ہیں حروف تہجی کے پہلے حرف کو۔ لإلاف قریش، قریش کی محبت، الف۔ اب الف میں 4 عدد آتے ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار۔ یہ 4 مل جاتے ہیں، جب 4 ملتے ہیں تو ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں نا، مل جاتے ہیں، تو اس سے الف نکلا ہے۔ تو اب مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں محبت، اسلام کے ساتھ ان کی محبت قائم رہے، بھاگ نہ جائیں دوبارہ۔ ان کو طلقاء کہا جاتا تھا، طلقاء جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کو طلقاء۔ جس طرح طلاق کا لفظ ہے نا، جدائی، تو یہ طلقاء اس لیے کہا جاتا تھا کہ جدائی، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ طلاق میں بھی کیا ہے، عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ طلقاء میں وہ جن کو فتح مکہ کے بعد ان سے انتقام نہیں لیا گیا، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کو طلقاء کہا جاتا ہے، کہ ان سے انتقام نہیں لیا۔ حضور نے کہا آج تم سب، کیا کہا تھا مکہ کے دن، آج تم سب آزاد۔ تو طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزاد، عورت آزاد ہو۔ تو اس سے مطلب کیا ہوتا ہے، یہ توئے سے طلاق ہو، طلق، تو اس کا مطلب ہے آزاد، اگر تیز ہو تو اس کا مطلب ہے پاس۔ تو طلقاء اسی سے نکلا ہے کہ ایسے لوگ جن کو آزاد کر دیا گیا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ آج سے تم آزاد، تو ان کو آپ زیادہ دے دیتے تھے، کئی 100 اونٹ دے دیا ایک بندے کو، کئی 100 بکریاں دے دیں، کئی 100 گھوڑے دے دیے۔ تو جیسے وہ میں نے پہلے واقعہ بیان کیا نا کہ اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اس میں انصار نے یہ کہا، انصار نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنے پرانے مسلمان ہیں، ہمیں تو آپ نہیں دے رہے اور ان کو بہت دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تو مال لے جائیں اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں اسی کا ذکر ہے۔ سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ، جو کچھ اللہ نے دے دیا مال فیع کے طور پر، ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے مال فیع دے دیا یا مال فیع دے دیا بغیر لڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من اہل القری، ان بستیوں میں سے، فللہ، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ مال تمہارا کوئی ذاتی نہیں ہے، تم نے اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے، وللرسول، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رسول کے قریبیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہے۔ یہ خمس جو ہے، خمس 5واں حصہ، 20%، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور کس کے لیے ہے، مسافروں کے لیے۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً، تاکہ یہ دولت جو ہے تمہارے امیروں کے گرد ہی گردش نہ کرتی رہے۔ یہ دولہ جو ہے، یہ دولت، اس کو، یہ دولت عربی کا ہی لفظ ہے، دولت، بین الاغنیاء منکم، تمہارے امیروں کے گرد نہ کرتے۔ وما آتاکم الرسول، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں رکو،
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اعتراض نہ کرو، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے تو عطا جو ہے وہ الف، یہ تے اور الف کے ساتھ ہے، ایتا۔ سورہ کوثر میں دیکھیں گے تو انا آتینک الکوثر، عطا جو ہے وہ الف، عین، توئے اور الف کے ساتھ ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی کافی جگہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تب بھی کہا ہم نے اس کو عطا فرما دیا، بادشاہت دی پھر بھی کہہ دیا۔ لیکن پورے قرآن میں دیکھیں کبھی صدقات کے ساتھ عطا، عین والے عطا کا لفظ نہیں آیا، صدقات کے ساتھ کبھی بھی عین والے عطا کا لفظ نہیں آیا پورے قرآن میں، کیونکہ وہ حضور کا مال ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو نہ چاہیں دیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، جو اوپر سے مال آتا ہے، جو اوپر سے عطا ہوتی ہے، وہ عین، توئے اور الف سے ہوتی ہے، اور جو آمنے سامنے سے عطا ہوتی ہے وہ الف، یہ اور تے سے ہوتی ہے، اور جو اوپر والی عطا ہوتی ہے اس میں سپردگی بھی ہوتی ہے، اس میں سپردگی بھی ہوتی ہے، ملکیت بن جاتی ہے، اور وہ براہ راست عطا نہیں ہوتی، وہ بالواسطہ عطا ہوتی ہے، وہ رسول کے ذریعے عطا ہوتی ہے۔ انا اعطینک الکوثر میں جو کچھ عطا ہوا وہ رسول کے ذریعے عطا ہوگا، اور رسول چاہیں تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول چاہیں تو ڈائریکٹ دے دیں، جتنا مرضی دے دیں، جب مرضی عطا فرما دیں، جس کو مرضی عطا فرما دیں، جیسے مرضی عطا فرما دیں، جتنا مرضی عطا فرما دیں، یہ براہ راست عطا۔